مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ مولانا العظیم. اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو باعتبار دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا. آمنت باللہ و بآیاتہ. قابل صد احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک خاص انعام کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ انعام یہ ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو ہر طرح سے کامل اور مکمل کر دیا. قیامت تک کے لیے معاش اور معاد کی تمام ضرورتوں کے لیے ایک مکمل دستور العمل عطا فرمایا کہ جو حکمت علمیہ اور عملیہ اور سیاست ملکیہ اور مدنیہ اور عقائد اور اعمال اور احکام حلال اور حرام کا جامع ہے، اور کوئی حکمت ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کو صراحتاً یا اشارتاً بیان نہ کر دیا. جو علوم اور معارف سابقہ ادیان میں تھے، پہلے ادیان میں تھے، ان تمام علوم اور معارف کا ایتر اور لب لباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین متین کے اندر لے لیا. اور جس چیز کو صراحتاً بیان کرنا مناسب تھا اس کو صراحتاً بیان کیا، جس کو اشارتاً بیان کرنا مناسب تھا اس کو اشارتاً بیان کر دیا. کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کی ضرورت اور حاجت ہو اور اس کو بیان نہ کر دیا گیا ہو. تو ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو کامل اور مکمل بنا دیا ہے. اس لیے اب اس میں نہ کسی اضافہ کی اور نہ کسی ترمیم کی گنجائش ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ تمہارا دین تمام ادیان سے بہتر ہے
اور یہ تمام ادیان کے لیے ناسخ، تمام ادیان دین اسلام سے منسوخ ہو گئے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ آخری دین ہے اور یہ امت آخری امت ہے، اور اس امت کی طرف مبعوث ہونے والے پیغمبر آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے کہ ناسخ وہی ہو سکتا ہے کہ جو سب سے آخر میں ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں جس اکمال دین کا ذکر کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام اور احسان پورا کر دیا، یعنی تم کو ایسا کامل اور مکمل دین عطا کر دیا کہ جو اس سے پہلے کسی کو نہیں عطا کیا گیا، اور اسی دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے تمہارا دین بننے کے لیے پسند کیا، قیامت تک اب یہی دین رہے گا اور دین اسلام ہی کا دورہ رہے گا، اس کے بعد کوئی دوسرا دین نہیں آئے گا جو اس دین کو منسوخ کر سکے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ اس نعمت کی تکمیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کامل اور مکمل دین کے اوپر تمہیں استقامت نصیب فرمائے، اور تمہارا جینا اور مرنا اور قبر سے اٹھنا اسی دین کے اوپر ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں ھذا اکبر نعم اللہ تعالی علی هذه الامہ حیث اکمل تعالی لهم دینہم فلا يحتاجون الى دین غیرہ ولا الى نبی غیر نبیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت کے اوپر یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور احسان ہے کہ اس امت کو مکمل دین عطا فرمائے کہ جس کے بعد نہ ان کو کسی دین کی حاجت اور ضرورت ہے اور نہ ہی کسی نبی کی حاجت اور ضرورت۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جعلہ اللہ خاتم الانبیاء وبعثہ الی الانس والجن، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جنات اور انسانوں کی طرف مبعوث کیا۔ تو جب دین کی تکمیل ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا دیا، اس امت کو آخری امت بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں اور جنات کی طرف مبعوث کیا، تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ اگر کوئی بفرض محال نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور نبی آتا بھی ہے تو وہ آ کر کے کیا کرے گا؟ اس لیے کہ دین کی تو تکمیل ہو چکی ہے، کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی، تو وہ آنے والا اور دعویٰ کرنے والا یقیناً بے ضرورت اور فالتو ہوگا، اور ہر ایک انسان جس کی اندر تھوڑی بھی سمجھ بوجھ ہے وہ یہ جانتا ہے کہ فالتو اور بیکار آدمی کی، جس کی کسی کو ضرورت نہ ہو، وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت کریمہ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن، جمعہ کے دن
آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر عصر کے وقت نازل ہوئی۔ اس وقت میدان عرفات میں 40,000 نفوس قدسیہ کا مبارک اور رشک ملائک مجمع تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ مبارک کے اوپر سوار تھے اور آپ کے ارد گرد صحابہ کا مجمع تھا۔ اسی مجمع میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب کیا اس کو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں نقل فرماتے ہیں، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبۃ یوم حجۃ الوداع ایھا الناس لا نبی بعدی ولا امت بعدکم فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، اس لیے فاعبدوا ربکم، اب اس وقت کو غنیمت سمجھو اور اپنے پروردگار کی عبادت اور بندگی میں لگے رہو، اور 5 وقت کی نماز پڑھتے رہو، اور خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے رہو، وَأَطِیعُوا وُلَاةَ أَمْرِکُمْ، اور جو تمہارے امراء اور خلفاء ہیں ان کی اطاعت کرتے رہو، تدخلوا جنت ربکم، میں اگر تم ایسا کرتے رہو گے تو انشاءاللہ تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جس زمان اور مکان میں تکمیل دین کی، اکمال دین کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اسی جگہ میں، اسی موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، جس کے اندر یہ اعلان فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، کیونکہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور جب کوئی نبی نہیں ہے تو پھر امت کہاں سے ہوگی؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر اور تشریح ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ جس سے اکمال دین کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایات کے مطابق 81 روز سے زیادہ دنیا میں زندہ نہیں رہے۔ اکثر احادیث سے اور آثار سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حکم حلت اور حرمت وغیرہ کا نازل نہیں ہوا، صرف 2-3 آیات ہیں کہ جن کا نزول اس آیت کریمہ کے بعد بیان کیا جاتا ہے، اور بعض رات نے فرمایا کہ یہ آخری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی بہت بڑی فضیلت اور اس امت کی شرافت کا اعلان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک یہودی نے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کہا کہ اے امیر المومنین، تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو،
اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا، پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کے اندر اس یہودی سے فرمایا، قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعہ، کہ ہم اس دن اور اس جگہ کے بارے میں خوب جانتے ہیں جس دن اور جس جگہ میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ فرمایا کہ یہ آیت کریمہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن اس وقت نازل ہوئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے ہوئے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ اگر یہ آیت کریمہ ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی تو ہم عید کے طور پر اس کو مناتے۔ ہمارے لیے تو اس دن دو عیدیں تھیں، ایک یوم عرفہ تھا اور دوسرا یوم جمعہ، عرفہ کا دن اور جمعہ کا دن۔ تو یہ دو عیدیں ہمارے لیے جمع تھیں، تو ہم تو ایک عید کے بجائے دو عیدیں مناتے ہیں۔ در منصور میں مسند اسحاق بن راہوے کے حوالے سے اور مسند عبد بن حمید کے حوالے سے اس واقعے کے اندر ان الفاظ کا اضافہ بھی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی جعلہ لنا عیدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے لیے اس دن کو عید بنایا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن 5 عیدیں جمع تھی۔ جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا تو اس دن 5 عیدیں جمع تھی، جمعہ، عرفہ، عید یہود، عید نصارہ اور عید مجوس۔ اور دنیا کی تاریخ میں نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد تمام ملل کی، تمام ملتوں کی عیدیں کبھی اس طرح جمع نہیں ہوئیں۔ تو یہ آیت کریمہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی عظیم الشان خصوصیت اور فضیلت کو بیان کر رہی ہے جو باقرار اہل کتاب اس امت سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دین مقبول اس امت کے لیے ایسا کامل فرما دیا کہ قیامت تک اس میں کسی قسم کی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں۔ عقائد، اعمال، اخلاق، حکومت، سیاست، شخصی آداب، حرام اور حلال، مکروہات اور مستحبات کے قوانین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جتنی بھی ضروریات تھیں ان تمام ضروریات کو، معاش اور معاد کے اصول کو اس طرح کھول دیا ہے کہ قیامت تک کسی نئے دین یا نئے نبی کی رہبری کی ضرورت اور احتیاج نہیں۔ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایک بالکل صاف اور شفاف اور سیدھی اور روشن شاہراہ تیار فرما چکے تھے۔ ایک ایسی شاہراہ، ایک ایسا راستہ کہ جس پر چلنے والے کو دن اور رات میں کوئی خطرہ مانے نہ ہو۔ چنانچہ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ترکتکم علی شریعۃ بیضاء لیلها ونہارها سواء، فرمایا میں نے تمہیں ایک ایسی صاف روشن
راہ مستقیم پر چھوڑا ہے کہ جس کا رات اور دن برابر ہے. تو میں کہ یہ امت کسی دوسرے دین اور کسی دوسری نبوت کی محتاج نہیں رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے ہر اعتبار سے اس دین کو کامل فرما دی ہے. اس لیے اس امت کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نئے نبی کے پیدا ہونے کی ضرورت ہے اور نہ کسی نئے دین کی. تو اس آیت کریمہ میں اکمال دین سے مراد یہ کہ فرائض اور سنن اور حدود اور احکام اور حلال اور حرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل بیان فرما دی ہے، اور اس کے بعد کوئی حلال اور حرام نازل نہیں ہوا اور نہ ہی قیامت تک اس کی ضرورت رہی. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اکمال دین سے یہ مراد ہے کہ یہ دین قیامت تک رہنے والا ہے، کبھی منسوخ نہیں ہوگا اور کبھی مٹے گا نہیں، بے نام و نشان نہیں ہوگا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اکمال دین سے مراد یہ ہے کہ اس امت کے لیے یہ امت ہر ایک نبی اور ہر آسمانی کتاب پر ایمان لائی، اس لیے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام کتابیں اور امتیں اس امت سے پہلے صفحہ وجود کے اندر آ چکی تھیں، بخلاف دوسری امتوں کے کہ ان کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے زمانے میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام آسمانی کتابیں وجود میں نہیں آئی تھی. تو فرمایا کہ یہ اس اعتبار سے اکمال دین ہے کہ یہ امت تمام انبیاء پر اور تمام کتابوں کے اوپر ایمان لائیے. تو ان تینوں تفسیروں کو سامنے رکھے تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آیت کریمہ مسئلہ ختم نبوت کے لیے ایک روشن دلیل ہے، اور تینوں تفسیروں کا حاصل یہ ہے کہ اس دین کے بعد کوئی دین اور آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی قیامت تک پیدا نہیں ہوگا. اور انہی تین تفاسیر کے مطابق احادیث اور آثار بھی اور اقوال مفسرین بھی موجود ہیں. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض والسنن والحدود والاحکام، کہ اس آیت کے بعد نہ کوئی حلال کرنے والا حکم نازل ہوا اور نہ حرام کرنے والا، اور نہ کوئی چیز فرائض اور سنن میں اور نہ حدود اور دوسرے احکامات میں سے نازل ہوئی. اسی طریقے سے ایک تفسیر کے اندر فرمایا کہ ھذا نزل یوم عرفہ فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام ورجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمات. در منصور کے اندر اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر کی گئی ہے کہ یہ دن جو آیت کریمہ میں جس کا ذکر ہے یعنی عرفہ کا دن، اس دن کے بعد نہ کوئی حلال نازل ہوا نہ حرام. اور جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو آیات احکام میں سے یہ آیت کریمہ کم از کم آخری آیت ہے جو آئندہ کے لیے انقطاع نبوت کی خبر دے رہی ہے. اور حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر روتے کیوں ہو؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، انا كنا فی زیادۃ من دیننا فاما اذا اکمل فانه لم يكمل بشیء الا نقص.
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے دین میں زیادتی اور ترقی میں تھے، لیکن اس آیت کریمہ کے نزول سے معلوم ہوا کہ دین کامل ہو گیا، اور جب دین کامل ہو گیا تو عادت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ جب کوئی شے کامل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ناقص ہو جاتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقتا، کہ اے عمر تم نے سچ کہا۔ فرمایا کہ اس آیت کریمہ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفات سمجھا گیا، اور وعاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 81 یوما، اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف 81 دنوں تک زندہ رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اس بات کی کھلی دلیل اور شہادت ہے کہ اکمال دین اور اتمام نعمت سے نزول احکام دین کا اختتام اور وحی و نبوت کا انقطاع اور خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مراد ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس موقع پر رونا بے محل اور بے معنی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان الدین ما کان ناقصا البتہ بل کان ابدا کاملا، کانت الشرائع النازلة من عند اللہ تعالی کافیۃ فی ذلک الوقت الا انہ تعالی کان عالما فی اول وقت البعثہ بان ما هو کامل فی هذا اليوم لیس بکامل فی الغد، کہ دین الہی کبھی ناقص نہیں تھا بلکہ ہمیشہ سے کامل تھا، اور جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعتیں تھیں اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے وہ بالکل کامل اور مکمل تھی اور کافی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی سے جانتا تھا کہ وہ شریعت جو آج کامل ہے کل کافی نہیں رہے گی، اس لیے وقت مقررہ پر پہنچ کر اس کو منسوخ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آخر زمانے بعثت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کامل شریعت بھیجی جو ہر زمانہ کے اعتبار سے کامل ہے، اور اس کے تا قیامت باقی رہنے کا حکم فرمایا۔ تو خلاصہ یہ کہ پہلی شریعتیں بھی کامل تھیں مگر ایک وقت مخصوص تک کے لیے تھیں، اور یہ جو شریعت ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت تک کے لیے کافی اور کامل ہے، اور اسی معنی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کا اعلان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس تفسیر سے واضح ہو گیا کہ اکمال دین کی مراد یہ ہے کہ یہ امت آخر الامم ہے، اور اس کا زمانہ آخر زمانہ ہے، اس کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں کیا جائے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس تفسیر سے وہ تمام شبہات اور وہ تمام اوہام بھی ختم ہو گئے، اور فرما دیا کہ یہ اس آیت کریمہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں اور جو آسمانی ادیان تھے وہ ناقص تھے، صرف یہ دین کامل نازل ہوا، بلکہ فرمایا کہ ہر دین الہی اور شریعت الہیہ ہمیشہ اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے کامل اور مکمل تھے، اس زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ کافی شافی تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو عالم الغیب ہے اس کو معلوم تھا کہ آئندہ کسی زمانے میں بوجہ انقلاب حالات یہ شریعت اور یہ قانون آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کافی نہیں ہوں گے، اس لیے
اس کو منسوخ کر کے دوسرا دین اور شریعت بھیجی جائے گی۔ لہذا پہلی تمام شرائع اور ادیان سماویہ کا کمال صرف اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے تھا، اور یہ دین جس کو آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے تشریف لائے ہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کا کمال موقت نہیں ہے بلکہ غیر موقت اور ہمیشہ کے لیے۔ تو دین الہی کوئی ناقص نہیں، سب کامل ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جس طرح پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کسی خاص مدت کے لیے اور کسی خاص قوم کے لیے، خاص لوگوں کے لیے مبعوث ہوتے تھے، کسی خاص علاقے کے لیے مبعوث ہوتے تھے، ان کی بعثت نہ با اعتبار زمانہ کے عام اور نہ با اعتبار انسانوں کی طبقات کے عام اور سب پر محیط ہوتی تھی۔ اسی طرح ان کی شریعتیں بھی ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، لیکن اس سے نہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہوتی ہے اور نہ ہی پہلے ادیان اور پہلی شریعتوں کا نقصان جو ہے وہ لازم آتا ہے۔ پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تمام جنات اور انسانوں کی طرف قیامت تک کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ بھی قیامت تک کے لیے کافی اور مکمل ہے۔ اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شرافت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کو خاتم الانبیاء بنایا اور دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل کیا اور آپ کی امت کو آخر الامم بنایا۔ اسی طریقے سے تفسیر لباب التاویل جو خازن کے ساتھ معروف اور مشہور ہے، اس کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا کہ اس آیت کریمہ میں الیوم اکملت لکم دینکم کی تفسیر یہ ہے کہ فرائض، سنن اور حدود اور احکام اور حلال اور حرام کے بیان سے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حلال اور حرام یا فرائض میں سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ اسی طرح امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفردات القرآن میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے ضمن کے اندر فرمایا، ان اللہ تعالی کما جعل النبوۃ بنبینا مختتمۃ وجعل شرائعهم بشریعته من وجہ منتصحۃ ومن وجہ مکملۃ مثبتۃ کما قال تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ نبوت کو ختم کر دیا اور پہلی بار شرائع کو آپ کی شریعت کے ذریعے سے ایک اعتبار سے مکمل فرما دیا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اسی طریقے سے تفسیر مدارک اور کتاب الاعتصام اور جتنی بھی معتبر اور مستند تفاسیر ہیں، ان تمام تفاسیر سے اسی بات کو سمجھا گیا ہے اور اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکمال دین کی اس آیت کریمہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر بھی دے دی اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا اس آیت کریمہ کو سن کر کے آپ کی وفات کی خبر کا سمجھنا، فرمایا کہ یہ صاف اس کی دلیل ہے کہ دین تک مکمل ہو چکا ہے ہر اعتبار سے، اور آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی، آپ آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے۔ آپ کے بعد نہ کسی نئے دین کی ضرورت ہے، نہ کسی نئی نبوت کی ضرورت ہے اور نہ کسی نئی امت کی۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔